فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ ساتواں سبق ہے، پیج نمبر 63 ہے کہ حدیث منزلت اور دعوت ذوالعشیرہ، یہ ہیڈنگ ہے اس کی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کے ذیل میں اہل سنت اور بزرگ شیعہ علماء کی بہت بڑی تعداد نے حدیث منزلت کو ذکر کیا ہے۔ مندرجہ بالا آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں تک پروردگار کی میعاد گاہ کو جانے اور ہارون علیہ السلام کو اس مدت میں اپنا جانشین بنانے کے بارے میں ہے۔ اس طرح حدیث منزلت بھی اس وقت بیان ہوئی ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کو اپنا جانشین جنگ بنا کر جنگ تبوک جانے لگے تھے۔ تبوک جزیرہ نمائے عرب کے شمالی حصے میں واقع ہے، اس زمانے میں سلطنت روم کی سرحد کے نزدیک تھا۔ پیج نمبر 64۔ حضرت کو بتایا گیا کہ بادشاہ روم نے حجاز، مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کی غرض سے ایک عظیم لشکر تیار کر لیا ہے اور حجاز کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تاکہ وہ آپ کے اسلامی انقلاب کو دوسرے ملکوں میں صادر ہونے سے روک دے۔ جب حضرت کو اس بات کا یقین ہو گیا تو آپ نے بھی مکمل تیاری کر لی اور مدینہ منورہ میں علی بن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر کر کے تبوک کی طرف جانے لگے تو حضرت علی نے عرض کی کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کیا یہ اجازت نہیں دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں جانے کا شرف حاصل کروں؟ تو آپ نے فرمایا، الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی۔ آیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا؟ مندرجہ بالا حدیث اہل سنت کی بخاری شریف اور مسلم شریف جیسی معتبر کتابوں میں بھی ذکر ہو چکی ہے۔ پیج نمبر 65 ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صحیح بخاری میں مکمل حدیث مذکور ہے اور صحیح مسلم میں ایک جگہ مکمل حدیث اور دوسری جگہ صرف انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی کلی اور عمومی طور پر ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث نقل ہو چکی ہے، جس میں سے سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مسند احمد اور دوسری بہت سی کتابیں ہیں جن میں پیغمبر اسلام کے 20 سے زیادہ صحابیوں کی زبانی اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، عبداللہ بن مسعود اور معاویہ جیسے حضرات کے نام قابل ذکر ہیں۔ ابو بکر بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں عمر بن خطاب سے اس طرح نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا جو حضرت علی کو ناسزا کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم منافق ہو، کیونکہ میں نے پیغمبر اسلام کی زبانی سنا تھا، انما علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ پیج نمبر 66 ہے۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ جب حدیث کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے یہ حدیث فقط جنگ تبوک کے موقع پر ہی نہیں فرمائی، بلکہ 7 مختلف مقامات پر یہ ارشاد فرمایا جو اس حکم کی عمومیت پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1، یوم المواقات اول کے موقع پر جبکہ آپ نے مکہ معظمہ میں اپنے اصحاب کے درمیان برادری قائم کی تو آپ نے اور علی کے درمیان برادری کا ناطہ قائم کیا اور اسی جملے کو بیان فرمایا۔ نمبر 2، یوم المواقات دوم کے موقع پر جب حضرت نے مہاجرین اور انصار کے درمیان برادری کا رشتہ قائم کیا تو اپنا برادری کا رشتہ علی کے ساتھ قائم کیا اور حدیث منزلت کو بیان فرمایا۔ نمبر 3، جب حضرت نے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا سوائے علی کے دروازے کے، تو اس موقع پر بھی اس جملے کو تکرار کی۔ نمبر 4، جنگ تبوک کے موقع پر
ریفرنس میں نیچے لکھا ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 452 میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں نے اوپر پڑھا ہے۔ پیج نمبر 67 ہے۔ اس کے علاوہ 3 اور مواقع ہیں جس کا ذکر اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ہے۔ بنابراین نہ تو حدیث کی سند میں کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اور نہ ہی حدیث کے مفہوم کی عمومیت میں۔ حدیث منزلت کی افادیت: اگر تعصب کے عنق اتار کر مندرجہ بالا حدیث پر غور کیا جائے اور تحقیق کرنے سے پہلے فیصلہ دینے سے اجتناب کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت جناب ہارون علیہ السلام کو جو مراتب حاصل تھے، نبوت کے علاوہ وہی تمام مراتب علی کو پیغمبر اسلام کی نسبت حاصل تھے۔ کیونکہ حدیث بالا غیر مشروط واقع ہوئی ہے، لہٰذا اس حدیث سے ہم مندرجہ ذیل نتائج اخذ کریں گے۔ حضرت کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام امت سے افضل ہیں کیونکہ ہارون اس فضیلت کے حامل تھے۔ علی حضرت کے وزیر، ان کے معاون خصوصی اور قیادت و رہبری کے تمام پروگراموں میں ان کے شریک تھے کیونکہ قرآن کی روح سے یہ تمام منصب حضرت ہارون کو حاصل تھے۔ ملاحظہ ہو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 تا 32۔ حضرت علی حضرت کے جانشین اور خلیفہ تھے اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص اس مقام کی اہلیت نہیں رکھتا جیسا کہ ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ مقام حاصل تھا۔ پیج نمبر 68 ہے۔ پھر ہیڈنگ ہے دعوت ذوالعشیرہ۔ مسلم مورخین کے مطابق بعثت کے تیسرے سال حضرت کو حکم ہوا کہ اسلام کے بارے میں اپنے مخفی دعوت کو کھل کر بیان کریں اور اس کی کھلم کھلا تبلیغ کا آغاز کریں۔ چنانچہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں حکم ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ حکم پا کر حضرت نے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو اپنے چچا جناب ابو طالب کے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے یوں خطاب فرمایا، اے فرزندان عبد المطلب، خدا کی قسم مجھے تمام عرب میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز لے کر آیا ہو جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس دین کی دعوت دوں جو میں اس کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس بارے میں میری امداد کرے تاکہ میرا بھائی وسیع اور جانشین ہو؟ یہ پیج نمبر 69 ہے۔ علی کے سوا کسی نے بھی آپ کو مثبت جواب نہیں دیا۔ اس وقت وہ سب سے کم سن تھے۔ کھڑے ہو کر یوں کہا، یا رسول اللہ، اس سلسلے میں میں آپ کا یاور اور مددگار ہوں گا۔ حضرت نے اپنا ہاتھ علی کی گردن پہ رکھا اور فرمایا، ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ میرا بھائی اور تمہارے درمیان میرا وصی اور جانشین ہے، اس کی باتوں کو سننا اور اس کے حکم کی اطاعت کرنا۔ لیکن اس گمراہ قوم نے نہ صرف آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ مندرجہ بالا حدیث جو حدیث یوم الدار یعنی گھر میں دعوت کے دن حدیث کے نام سے مشہور ہے، بہت حد تک ہمارے مدعا کے ثبوت کے لیے کافی ہے اور سند کے لحاظ سے بھی اہل سنت کے بہت سے علماء نے پیج نمبر 70 ہے کہ اس کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ابن ابی جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، حافظ ابو نعیم بہقی، شبلی، طبری، ابن ابی اسیر، ابو الفدا اور بہت سے دوسرے علماء اکرام کے نام قابل ذکر ہیں۔ جب ہم مندرجہ بالا حدیث کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس کے حقائق معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث نے علی کی ولایت اور خلافت بلا فصل کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، حدیث منزلت کیا ہے اور کتنے مقامات پہ بیان ہوئی ہے؟ حدیث منزلت کی نمبر 2 ہے کہ حدیث منزلت کی افادیت بیان کریں اور بتائیں کہ اس سے علی کے کیا کیا مراتب ثابت ہوتے ہیں۔ نیچے حاشیے میں پیج کے سب سے نیچے لائن میں لکھا ہے کہ نمبر 1، مزید معلومات کے لیے کتاب المراجعات صفحہ نمبر 130 اور اس کے بعد کتاب احقاق الحق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 62 بعد ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 62 کے بعد ملاحظہ فرمائیں۔ اب صفحہ نمبر 71 ہے جو یہ کنٹینیو ہے۔ نمبر 3، نص قرآن کی روح سے ہارون کو موسیٰ کی نسبت کیا منزلت حاصل تھی؟ نمبر 4، حدیث منزلت کو کن علماء نے ذکر کیا ہے؟ نمبر 5، دعوت ذوالعشیرہ کب اور کہاں دی گئی اور اس کی سند اور نتیجے کو بھی بیان کریں۔ پیج نمبر 72 میں 8واں سبق ہے، حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ نوح۔ حدیث ثقلین اور اس کی سند۔ شیعہ اور سنی علماء کے درمیان مشہور احادیث میں سے ایک حدیث ثقلین ہے۔ اس حدیث کو حضرت کے صحابہ اکرام کے ایک عظیم گروہ نے بلا واسطہ طور پر سرور کائنات کی زبانی بیان کیا ہے، بلکہ بعض بزرگ محدثین نے اصحاب اکرام کی تعداد 30 سے زیادہ بیان کی ہے۔
مفسرین، محدثین اور مورخین کی بہت بڑی تعداد نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، جس کی وجہ سے حدیث کے تواتر میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ عالم بزرگوار سید ہاشم بحرانی نے کتاب غایۃ المرام میں اس حدیث کو علماء اہل سنت کی 39 سندوں کے ساتھ اور علماء تشیع کی 80 اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ عالم بزرگوار میر حامد حسین ہندی نے اس سلسلے میں مزید تحقیقات کے ساتھ کام لیا ہے اور تقریباً 200 علماء اہل سنت کا تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں کی جانے والی اپنی تحقیقات کو اپنی عظیم کتاب اوقات الانوار کی 6 جلدوں میں جمع کیا ہے۔ اصل حدیث حضرت ابو ذر غفاری کی زبانی یوں بیان ہوئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو پکڑ کر لوگوں کی طرف منہ کر کے یوں کہہ رہے تھے: لوگوں، میں نے پیغمبر اسلام کی زبانی سنا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 قرآن قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا قرآن اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہیں، اور جب تک یہ دونوں مجھ تک حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ بس تم اس بات کا خیال رکھنا کہ میری اس وصیت کو ان کے بارے میں کس حد تک پورا کرو گے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مختلف مواقع پر لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ حدیث سفر حج کے دوران عرفے کے دوران بیان فرمائی۔ عبداللہ بن حنطب کی روایت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث آپ نے حجفہ کے مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں سے بعض حاجی احرام باندھتے ہیں بیان فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ حدیث غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمائی ہے۔ بہت سی روایت میں آیا ہے کہ آپ نے یہ حدیث اپنی زندگی کے آخری ایام میں بستر مرض پر بیان فرمائی ہے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے اسے مدینے میں منبر پر بیان فرمایا ہے۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ نقل از جامع ترمذی منقول از ینابی المودع، صفحہ نمبر 37، پیج نمبر 75 ہے کہ حتیٰ کہ اہل سنت کے مشہور دانشمند عالم علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب صواعق محرقہ میں اس روایت کو حضرت سے یوں نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ جب تک حوض کوثر پر مجھ تک نہ پہنچ جائیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ مندرجہ بالا تصریحات کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام اس مسئلہ خلافت کو بہت ہی اہمیت دیتے تھے اور مناسب موقع پر اس کا اظہار فرماتے رہتے تھے تاکہ لوگ اس مسئلے کی اہمیت کو فراموش نہ کر دیں۔ حدیث ثقلین کی افادیت ہیڈنگ ہے۔ اس مقام پر چند ایک نقطے قابل توجہ ہیں۔ قرآن اور عطرت کا 2 گراں قدر چیزوں کے عنوان سے تعارف اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے: نمبر 1 ریفرنس کے لیے المراجعات، صفحہ نمبر 42، نمبر 2 صواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 75، پیج نمبر 76 ہے۔ خصوصاً جیسا کہ بہت سی روایات میں یہ جملہ بھی آیا ہے کہ اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اس مسئلے کی اہمیت کو مزید واضح کرتا ہے۔ قرآن کو عطرت کے اور عطرت کو قرآن کے ہم پلہ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے محفوظ اور ہر طرح کی خطا سے مسعون ہے، اسی طرح عطرت اہل بیت بھی ہر قسم کی خطا و گناہ اور اس سے معصوم اور عصمت کے درجے پہ فائز ہے۔ بعض روایت میں اس بات کی تصریح بھی ہے کہ حضرت نے فرمایا: میں قیامت کے دن تم سے ان دونوں کے بارے میں سوال کروں گا کہ ان دونوں کے ساتھ تمہارا طرز عمل کیا رہا ہے۔ عطرت و اہل بیت کی جو بھی تفسیر کی جائے، علی ابن ابی طالب اس کا روشن مصداق ہیں، اور متعدد روایت کی روح سے نہ وہ کبھی قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ ہی قرآن کبھی ان سے جدا ہوگا۔ علاوہ بری متعدد روایت کی بنا پر جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو حضرت نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کو بلا کر فرمایا: یہی میرے اہل بیت ہیں۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے: ریفرنس کے لیے مشکات المصابیح، صفحہ نمبر 568، مطبوعہ دہلی، ریاض النظرہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 248، منقول از مسلم الترمذی، پیج نمبر 77 ہے۔ اگر قیامت کے دن سے متعلق مسائل ہم لوگوں کو جو اس دنیا کے 4 دیواری میں محصور ہیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے، لیکن جہاں تک بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے
حوض کوثر سے مراد بہشت میں ایک مخصوص نہر ہے جو خاص مومنین، پیامبر اسلام ائمہ اطہار اور ان کے پیروکاروں کے لیے مختص ہے۔ خلاصہ کلام ان تمام تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد امت اسلامی کے مرجع اور مسلمانان عالم کے رہبر علی بن ابی طالب اور ان کے بعد ان کی اولاد سے ہونے والے امام ہیں۔ پھر ہیڈنگ ہے حدیث سفینہ نوح۔ ان عمدہ تعبیرات میں سے ایک تعبیر جو شیعہ اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بیان کی گئی ہے، حضرت کی وہ تعبیر ہے جسے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں حضرت سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا، علام ادنا مسئلہ اہل بیتی فیکم مسئلہ سفینۃ نوح، من رکبہا نجا و من تخلف عنہا غرقا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جس نے استفادہ کیا نجات پا گیا اور جو اس سے دور ہوا غرق ہو گیا۔ یہ حدیث جو مشہور احادیث میں سے ہے، لوگوں کو بعد پیغمبر علی اور اہل بیت عصمت و طہارت کی اتباع کا حکم دے رہی ہے۔ چونکہ حضرت نوح کے زمانے میں عظیم اور عالمگیر طوفان کے وقت نجات کا ذریعہ صرف اور صرف کشتی نوح تھی، لہٰذا پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد امت مسلمہ پر جو طوفان و حوادث آئے اور آتے رہیں گے، ان میں بھی نجات کا تنہا ذریعہ ولائے اہل بیت کے ساتھ تمسک ہی ہے۔ ریفرنس میں لکھا ہے نمبر 1 مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 151 پیج نمبر 79۔ سوالات ہیں۔ نمبر 1 حدیث ثقلین کی کیا افادیت ہے؟ اہل بیت کے لیے کس اہمیت کو واضح کرتی ہے؟ نمبر 2 حدیث ثقلین کو کن لوگوں نے نقل کیا ہے؟ نمبر 3 اس حدیث کو حضرت نے کن کن موقع پر بیان فرمایا ہے؟ نمبر 4 حدیث سفینہ نوح کی سند اور مطالب بیان کریں۔ پیج نمبر 80 ہے نواں سبق 12 امام۔ 12 اماموں سے متعلق روایت۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی امامت اور خلافت بلا فصل کے ثابت ہونے کے بعد اب باقی ائمہ کی امامت کی بات ہوگی، اور اس بحث کو مختصر الفاظ میں ہم یوں کہیں گے۔ اولاً اس وقت اہل سنت اور شیعوں کی متعدد کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں پیغمبر کے بعد 12 ائمہ اور خلفاء کی خلافت کا ذکر موجود ہے۔ اس قسم کی احادیث اہل سنت کی نہایت مشہور کتابوں میں موجود ہے، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور مسند احمد جیسی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ پیج نمبر 81 ہے۔ کتاب منتخب الاثر میں 271 احادیث نقل کی گئی ہیں، جن میں سے بڑی تعداد اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اہل سنت کی مشہور ترین کتاب صحیح بخاری میں ہے کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ یکون 12 امیرا فقال کلمۃ لم اسمعها فقال ابی انہ قال کلہم من قریش۔ 12 حکمران ہوں گے، پھر آپ نے کچھ کہا جسے میں نہیں سن سکا۔ میرے والد نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ سب کے سب قریش ہوں گے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کو یوں نقل کیا گیا ہے، جابر کہتے ہیں میں نے حضرت سنا، آپ نے فرمایا۔ اس میں ریفرنس میں لکھا ہے صحیح بخاری صفحہ نمبر 100 کہ آپ نے فرمایا، پیج نمبر 82 سے شروع ہوتا ہے، لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ ثم قال کلمۃ لم اسمعها فقلت لابی ما قال فقال کلہم من قریش۔ میرے 12 خلیفوں اور جانشینوں تک اسلام کو ہمیشہ برتری رہے گی۔ پھر آپ نے ایسی بات کی جسے میں نہیں سمجھ سکا۔ اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے والد نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ سب کے سب خلفائے قریش سے ہوں گے۔ مسند احمد میں پیغمبر کے مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت نے سے ان کے خلفاء کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا 12 کا عدت نقباء بنی اسرائیل۔ ریفرنس میں لکھا ہے صحیح مسلم کتاب الامارہ باب الناس تبع قریش، پیج نمبر 83 ہے۔ نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر 12 خلفاء ہوں گے۔ ان احادیث کی افادیت، یہ احادیث کے جن میں کچھ میں اسلام کی عزت اور برتری کو ان کے 12 خلفاء کا مرہون قرار دیا گیا ہے، بعض میں قیامت تک دین کی حیات اور بقا کو ان کی جانشینوں کا مرہون منت بتایا گیا ہے، اور سب خلفاء کو قریش سے بتایا گیا ہے، بلکہ بعض احادیث میں بنی ہاشم سے ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ کسی بھی اسلامی مکتبہ فقہ کے ساتھ مطابقت نہیں کرتی سوائے مذہب اہل بیت شیعہ اثنا عشریہ کے، کیونکہ ان کا مصداق صرف مذہب شیعہ میں ملتا ہے، جبکہ علماء اہل سنت ان احادیث کی توجیہ میں مختلف تعویلیں کرتے ہیں جو کسی بھی صورت میں متن احادیث کے ساتھ مطابقت نہیں کرتی۔
کہ آیا خلفاء سے مراد پہلے 4 خلفاء اور بنی امیہ اور بنی عباس کے خلیفہ ہیں، حالانکہ نہ پہلے خلفاء راشدین کی تعداد 12 تھی، نہ ہی بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء کو ملا کر ان کی تعداد 12 ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی کہ ان اموی اور عباسی خلفاء میں یزید، منصور، دوانقی اور ہارون رشید ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو ننگ دین و ملت، ننگ انسانیت اور ظلم و استکبار اور جرائم کا مجسم نمونہ تھے اور کسی بھی صورت میں پیغمبر کے خلیفہ کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ریفرنس میں لکھا ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398، پیج نمبر 84 ہے، اور نہ ہی ان سے اسلام کو عزت اور سربلندی ملتی ہے۔ خلافت کے معیار کو جس قدر بھی سادہ بتائیں پھر بھی وہ اس پر پورے نہیں اترتے۔ ان سب سے قطع نظر 12 کی تعداد صرف ائمہ اہل بیت پر ہی صادق آتی ہے۔ پھر ہیڈنگ ہے 12 امام اور ان کے نام۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت کی بہت سی روایات میں جو اہل سنت کے ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، 12 اماموں کا نام صراحت کے ساتھ ان صفات سمیت ذکر ہوا ہے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے اپنی کتاب ینابیع المودع میں لکھا ہے کہ ناصل نامی ایک یہودی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے دوسرے سوالات کے دوران آپ کے جانشینوں اور اوصیاء کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے یوں فرمایا: ان وصی علی ابن ابی طالب وبعدہ سبطائے الحسن والحسین یتلوہ تسعۃ ائمۃ من صلب حسین، قال یا محمد فسمہم لی، قال اذا مضى الحسین فابنہ علی، فاذا مضى علی فابنہ محمد، فاذا مضى محمد فابنہ جعفر، فاذا مضى جعفر فابنہ موسیٰ، فاذا مضى موسیٰ فابنہ علی، فاذا مضى علی فابنہ محمد، فاذا مضى محمد فابنہ علی، فاذا مضى علی فابنہ الحسن، فاذا مضى الحسن فابنہ حجت محمد مہدی، فہؤلاء اثنا عشرہ۔ میرے وصی علی ابن ابی طالب ہیں، پیج نمبر 86 پڑھ رہی ہوں، اور ان کے بعد میرے 2 فرزند حسن اور حسین ہیں، اور حسین کے بعد ان کی اولاد سے 9 امام ہوں گے۔ یہودی نے ان کے نام دریافت کیے۔ حضرت نے فرمایا جب حسین اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے فرزند علی ہوں گے، اور علی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے فرزند بیٹے محمد ہوں گے، محمد کے بعد ان کے فرزند جعفر ہوں گے، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے فرزند موسیٰ ہوں گے، موسیٰ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے ان کے بیٹے علی ہوں گے، علی کے بعد ان کے فرزند محمد ہوں گے، محمد کے بعد ان کے بیٹے علی ہوں گے، علی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے فرزند حسن ہوں گے، جب حسن اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے فرزند حجت خدا محمد مہدی ہوں گے۔ تو یہ ہیں 12 امام۔ اور اسی کتاب ینابیع المودع میں کتاب مناقب سے ایک حدیث پیغمبر نقل کی گئی ہے جس میں 12 اماموں کے نام اور لقب بھی بیان کیے گئے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ان کی غیبت کا ظہور اور ان کا زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ریفرنس میں لکھا ہے ینابیع المودع صفحہ نمبر 441، اور دوسرا ریفرنس ہے ینابیع المودع صفحہ نمبر 442، پیج نمبر 87 میں لکھا ہے کہ البتہ شیعی ذرائع سے بیان ہونے والی احادیث اس بارے میں اس قدر زیادہ ہے کہ حد تواتر سے بڑھ جاتی ہیں۔ پھر ہیڈنگ ہے جو کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ پھر قابل غور حضرت کی ایک حدیث ہے جسے اہل سنت کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من مات بغیر امام مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص امام کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور یہی حدیث شیعوں کی کتاب میں اس طرح وارد ہوئی ہے من مات ولا یعرف امامہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص امام زمانہ کی پہچان کے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ریفرنس میں لکھا نمبر 1 العجم المفہرس لالفاظ الاحادیث النبوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302، نمبر 2 بحار الانوار جلد نمبر 6 طبع قدیم صفحہ نمبر 16۔ صفحہ نمبر 88 میں لکھا ہے اس حدیث سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ہر دور اور زمانے میں ایک نہ ایک امام معصوم کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی معرفت بھی ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اسے نہ پہچاننا اس قدر نقصان دہ ہے کہ انسان کو کفر اور جاہلیت کی سرحد تک پہنچا دیتا ہے۔ تو کیا امام اور پیشوا سے مراد چنگیز اور یزید جیسے حکام وقت یا بڑی طاقتوں کے زیر اثر پٹھو حکام؟ ظاہر ہے کہ جواب نہیں میں ہوگا، کیونکہ اکثر اوقات ایسے لوگ برسر اقتدار رہے ہیں جو غدار، خیانت پیشہ، ظالم اور جابر تھے۔
یا پھر کسی نہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کے زیر اثر مشرقی یا مغربی ہلاکت سے وابستہ اور ان کے اعلی کار۔ لہٰذا اگر ان کو امام یا رہبر کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے تو ان کی امامت سیدھا جہنم بھیج دے گی۔ لہٰذا ہر زمانے میں کسی نہ کسی معصوم امام کا ہونا ضروری ہے، جس کو پہچاننا، اس کی اطاعت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مندرجہ بالا دلائل کے علاوہ ہر امام کے بارے میں نص اور روایات بھی موجود ہیں، اور اس دنیا سے جاتے وقت ہر امام نے اپنے جانشین کی بابت صراحت کے ساتھ اس کی امامت اور پیشوائی کا اعلان کیا ہے۔ نیز ہر امام نے بوقت ضرورت معجزے کے ذریعے بھی اپنی امامت کی صداقت کو دنیا سے تسلیم کرایا ہے۔ صفحہ نمبر 89 پہ سوالات ہیں کہ نمبر 1، 12 اماموں سے متعلق روایات کن کتابوں میں آئی ہیں؟ نمبر 2، ان احادیث کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 3، اہل سنت کی کتابوں میں 12 اماموں کے نام موجود ہیں۔ پیج نمبر 90 میں 10واں سبق شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 12واں پیشہ اور عظیم عالمی مصلح۔ نمبر 1، تاریک رات کا انجام صبح کی سفیدی ہے۔ جب ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں، جرائم، قتل و غارت، جنگ و جدال، لڑائی اور خونریزی، بین الاقوامی کشمکش، اختلافات اور اخلاقی انحطاط کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آیا حالات اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے اور جرائم و فسادات میں اس قدر وسعت آئے گی کہ وہ جہان بشریت کو ایک دائمی جنگ کی بھٹی میں جھونک دیں گے؟ پیج نمبر 91 ہے۔ اور انسانیت عقائد کی گمراہی اور اخلاق کی پستی کے دلدل میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی یا نہیں؟ نجات اور اصلاح کی بھی کوئی امید نظر آتی ہے؟ اس اہم سوال کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ تو ان لوگوں کی طرح سے ہے جو ہمیشہ بدزنی کا شکار رہے یا مادہ پرست ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا مستقبل نہایت تاریک ہے اور کشتی انسانیت روز بروز فتنہ و فساد کے گرداب میں پھنستی چلی جائے گی اور نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ دوسرا جواب ان لوگوں کی طرف سے ہے جو کسی دین کے پیروکار ہیں، خاص طور پہ مسلمان اور خصوصاً شیعان عالم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریک بادل، یہ طوفان حوادث، تباہ کن سیلاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، مطلع صاف ہو جائے گا جس سے آفتاب بخوبی روشن ہوگا اور معاشرے کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ یہ خطرناک اور مہیب گرداب ہمیشہ نہیں رہیں گے، افق پر سے عنقریب ساحل نجات دکھائی دینے والا ہے۔ پیج نمبر 92 ہے۔ اس عالم کو ایک عظیم مصلح کا انتظار ہے جو ایک انقلاب سے دنیا کی کایا پلٹ دے گا اور عالم انسانیت کو حق اور عدالت کی طرف لوٹا دے گا۔ البتہ مختلف ادیان کے پیروکار اس عظیم مصلح کو مختلف ناموں سے موسوم کرتے ہیں، لیکن ان کا قبلہ مخصوص صرف ایک ہی ذات ہے۔ عرب شاعر کے قول کے مطابق عبارتنا شتیٰ و حسن کا واحد و کل دل ذاک الجمال و یشیر، ہماری عبارتیں مختلف ہیں لیکن تمہارا حسن ایک ہی ہے، ہماری سب گفتار تمہارے ایک حسن جمال کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، عظیم مصلح کا ظہور فطری ہے۔ باطنی الہامات جو کبھی کبھی عقل کے فیصلوں پر بھی غالب آ جاتے ہیں، نہ صرف خدا کی شناخت کے سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں بلکہ تمام مذہبی عقائد میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ الہامات اس مسئلے میں بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور ان کی مندرجہ ذیل علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ بغیر کسی استثناء کے دنیا کے تمام لوگ مختلف صورتوں میں باہمی اختلافات رکھنے کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا پر صلح و آشتی کا عمل کار فرما ہو۔ پیج نمبر 93 ہے۔ اور عدالت کا دورہ ہو۔ وہ اس بات کو عشق کی حد تک چاہتے ہیں، سب لوگ اس چیز کا نعرہ لگاتے ہیں، عدالت کے برقرار کرنے کے لیے اپنے تمام وجود سے اس کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی چیز اس بات کی فطری دلیل ہے کہ صلح و عدالت کے برقرار کرنے کے لیے ایک عظیم مصلح کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر جگہ ہر شخص کی طرف سے اس بات کا اظہار اس کے فطری ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔ ہر صحیح اور فطری عشق اس بات کی دلیل ہے کہ معشوق کا وجود خارج میں ہے جو کہ اپنے عاشق کو اپنی طرف جذب کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم اس پیاس کو انسان کے وجود میں تو پیدا کر دے لیکن اس پیاس کو بجھانے کے لیے خارج میں چشمہ زلال پیدا نہ کرے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کا عدالت طلب ضمیر اور پاک فطرت آواز دے کر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ایک مصلح ضرور آئے گا اور صلح و آشتی اور عدل و انصاف کا دنیا پر دورہ ہوگا،
اور ظلم و ستم اور خود غرضی کا خاتمہ ہو کر رہے گا، اور انسانیت ایک ملک کی صورت میں ایک پرچم تلے صدق و صفا کی زندگی بسر کرے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تمام ادیان و مذاہب کے پیروکار ایک عظیم عالمی مصلح کے انتظار میں ہیں، اور ان سب کا انتظار یکساں ہے، اور تقریباً تمام ادیان اس بارے میں ایک فصل مختص کی ہوئی ہے، اور عالم بشریت کے زخموں کے مرہم کے لیے ایک عظیم نجات دہندہ کے ظہور پر ایمان کا مسئلہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایسے ثبوت ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک عمومی عقیدہ ہے اور قدیم الایام سے چلا آ رہا ہے، اور مشرق و مغرب کے تمام اقوام اور مذاہب اسی عقیدے کے پابند چلے آ رہے ہیں۔ البتہ مذہبی نقطہ نظر سے اسلام نے اس عقیدے پہ خاص توجہ دی ہے۔ زردشتیوں کی مشہور کتاب زند میں اہریمن اور یزدان کے پیروکاروں کے درمیان جنگ و جدال کے ذکر کے بعد لکھا ہے کہ اس وقت کامیابی یزدان کے پیروکاروں کو ہوگی اور اہریمن کے پیروکار تباہ ہو جائیں گے۔ یہ دنیا اپنی حقیقی سعادت کو پالے گی اور بنی آدم نیک بختی کے تخت پر جا بیٹھیں گے۔ زردشت کی کتاب جامع سبنامہ کے یہ الفاظ ہیں: عربوں کی زمین میں سے ایک مرد ظاہر ہوگا، باعظمت سردار، جسیم اور مضبوط ٹانگوں والا ہوگا، اپنے جد کے دین پر اور بہت بڑا لشکر لے کر ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہندوؤں کی کتاب وشنجوگ میں ہے کہ انجام کار یہ دنیا ایک ایسے شخص کی طرف لوٹ جائے گا جو خدا کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ ہندوؤں کی ایک اور کتاب ماسک میں ہے: آخری زمانے میں دنیا کا دور ایک عادل بادشاہ پر ختم ہو جائے گا، اور وہ فرشتوں، پریوں اور انسانوں کا پیشوا ہوگا۔ صحیح معنوں میں حق اس کے ساتھ ہوں گے۔ جو کچھ سمندروں، دریاؤں، زمینوں اور پہاڑوں کے اندر پوشیدہ ہوگا ان سب کو نکال لے گا اور زمین و آسمان کی خبر دے گا۔ اس وقت دنیا میں اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ عہد کریم کی تورات اور اس کے ملحقات سے ایک کتاب مزامیر میں ہے: شریر لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، خدا پر توکل کرنے والے لوگ زمین کے وارث ہوں گے۔ اسی کتاب میں آگے لکھا ہے کہ صدیق، سچے لوگ زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح کی کلمات تورات کی کتابوں میں سے کتاب اشعیاء نبی میں بھی مذکور ہے۔ متی کی انجیل فصل 24 میں درج ہے: جس طرح بجلی مشرق سے چمکتی ہے، اس کی روشنی مغرب کو بھی منور کر دیتی ہے، انسان کا بیٹا بھی اسی طرح ظاہر ہوگا۔ لوقا کی انجیل فصل 12 میں یہ کلمات درج ہیں کہ اپنی کمروں کو باندھے رکھو، اپنے چراغوں کو ہمیشہ جلائے رکھو، ایسے لوگوں کی مانند ہمیشہ چوکس رہو جو اپنے آقا کی آمد کے منتظر ہیں، تاکہ جب بھی وہ دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کے لیے فوراً کھول دیں۔ کتاب علائم الظہور میں اس طرح آیا ہے: چینیوں کی کتابوں میں، ہندوؤں کے عقائد میں اور اسکینڈینیویا کے رہنے والے اور اسی طرح کے دوسرے لوگوں کے درمیان ایک عالمی مصلح کے ظہور کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، عقلی دلائل: الف کائنات کا نظام ہمیں درس دیتا ہے کہ عالم بشریت کو آخرکار قانون عدالت کے سامنے سر جھکانا ہوگا اور ایک منصفانہ نظام اور حقیقی مصلح کے آگے ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ تفصیل جہاں تک ہم جانتے ہیں، یہ عالم ہستی کئی نظاموں کا مجموعہ ہے۔ اس تمام جہانوں میں منظم قوانین کا ہونا اس کی یکجہتی اور یکسانیت کی علامت ہے۔ نظم و قانون اور حساب و کتاب اس جہان کے اہم ترین اور بنیادی مسائل ہیں جن پر دنیا کا نظام صحیح صورت میں چل رہا ہے۔ عظیم منظومہ شمسی سے لے کر ایک ایٹمی ذرے تک جو کئی لاکھ کی تعداد میں ایک سوئی کی نوک پر اکٹھا ہو سکتے ہیں، سب کے سب ایک سوچے سمجھے نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ ہمارے بدن کے مختلف حصے ایک چھوٹے خلیے سے لے کر دماغ کے طریقہ کار، اعصاب کے سلسلے، دل اور جگر کے جیسے اہم ترین اعضاء تک سب کے سب ایک ایسے نظم کے تحت چل رہے ہیں جو بعض دانشمندوں کے قول کے مطابق ہر ایک بالکل صحیح گھڑی کی مانند کام کر رہے ہیں جس کے سامنے کمپیوٹر بھی ہیچ ہے۔ تو کیا اس قدر باعظمت جہان انسان جس کے کل کا ایک معمولی سا جز ہے، وہ اس طرح بے ہنگم، نامنظم اور جنگ و خوریزی اور ظلم و ستم میں ہمیشہ غرق رہے گا؟ آیا یہ تمام بے انصافیاں، اخلاقی اور اجتماعی تباہ کاریاں جو بد نظمی کی اقسام میں سے ہیں، ہمیشہ انسانی معاشرے پہ حکم فرما رہیں گی؟ ان تمام معروضات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات کا نظام ہمیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آخرکار انسانی معاشرے کو نظم و عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا اور اپنی تخلیق کے اصل مقاصد کی طرف لوٹنا ہوگا۔ دنیا بھر میں موجود تمام معاشرے ہمیشہ ترقی کی جانب گامزن ہیں، جو عالم بشریت کے رونق مستقبل کی ایک اور دلیل ہے، کیونکہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسانی معاشرے نے جب سے اپنی ماہیت کو پہچانا ہے اس وقت سے ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور کسی دور سے
میں اس میں ٹھہراؤ نہیں آیا ہے۔